अस्सलाम जी, खुश आमदीद दाखिल हैं की प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैग ने विच मैं तुसां होस्ट अहमद नजीब तुम्हारे नाल मौजूद है मारिया राजपूत जनाब। आज ना स्पोर्ट्स प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैग तुसां की पता है कि स्पोर्ट्स मैग ने विच असां बेसिकली एक स्पोर्ट्स राउंड अप लैके आने आ जिसने विच असां पूरे हफ्ते भर ने जिहड़ी भी टॉप न्यूज़ स्पोर्ट्स होने उन्होंने न्यूज़ होनी उन्होंने न्यूज़ तुसां तक पहुंचाने उन्होंने ऊपर गल करने तजिया करने ते अज भी असां बहुत सारियां खबरां रखियां। सबसे पहले रन डाउन ऊपर गल करने जी अज ने प्रोग्राम में क्या खबरां होसन। पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ जी रिसेंटली सीरीज़ कंक्लूड हुई है उस ऊपर गल करसा ओडीआई सीरीज़ उसने बाद रैंकिंग अपडेट विच केड़ा पाकिस्तानी प्लेयर उत्ते आया उसने ऊपर गल करसा पाकिस्तान की रैंकिंग के हवाले नाल गल करसा। उसने बाद ऑस्ट्रेलिया खास एक लेटर लिखा उस ऊपर थोड़ी जी निगाह पासा तो उसने नाल न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ चल रही है उस ऊपर गल उसी मिकी ऑर्थर ने बारे उमर अकमल क्या आखिया इस ऊपर भी निगाह पासा तो रमीज़ राजा नाल मुलाकात हुई जी क्रिस्टन टर्नर नहीं वो कौन है इस ऊपर गल करसा जी। इसने साइकिलिस्ट की वीज़ा किया नहीं मिलिया। इसने अलावा अनीता करीम अपनी फाइट जीती सटी केड़े स्पोर्ट्स इस ऊपर गल हो सी। उस्मान वजीर भी अपना टाइटल ना दिफा करी रहे थे नाल नाल फीफा वर्ल्ड कप नहीं क्वालीफाइंग राउंड जड़ा होया चलना पाया सा केड़ी केड़ी टीमां क्वालीफाई करी सटिया इस ऊपर गल करसा। इस तो पहले कि असां मजीद गल करिए आज ने जेडे गेस्ट असां नाल मौजूद है उन्होंने हवाले नाल तारुफ कराने तुसां की जी स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर है रेडियो ब्रॉडकास्टर है आप इन्हें बड़ी क्रिकेट खेली है वेरी गुड स्पीकर हमारे साथ मौजूद हैं वैस कटक। अस्सलाम वालेकुम वैस कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम थैंक यू सो मच अमर आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक। मारिया से भी पूछ लें जी मारिया आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक आप कैसे हैं? पूछा आपने तो जवाब आपको मिला। अच्छा चले बिल्कुल सही है। चले पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की सीरीज से अवैस आगाज करते हैं। अगर मैं आपसे ये सिर्फ पूछूं से पहले कि हम ज़्यादा डीप जाएं इसमें क्या आप पॉजिटिव्स और क्या नेगेटिव्स आपने देखे इस ओडीआई सीरीज़ के बाद? सबसे पहले तो पॉजिटिव ये है कि 30 पॉइंट्स आपको मिल गए आईसीसी वर्ल्ड कप सुपर लीग के वो सबसे बड़ी चीज़ है क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान की आने वाली सीरीज़ तो आप कह सकते हैं कि आसान है बट ये पॉजिटिव यही है कि आपने वेस्ट इंडीज़ को जो है वो अपने होम सीरीज़ में मैचेस आ क्योंकि देखें जब भी होम सीरीज़ होती है तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस यही होती हैं कि आप जो है वो जीतेंगे। तो अगर वेस्ट इंडीज़ की इस टीम से कोई एक मैच भी हार जाते तो आई थिंक सो एज ए फ़ैन हमें ये पसंद ना होता। दूसरा आपको पता है कि जिस तरह रन्स स्कोर हुए हैं हमारे टॉप ऑर्डर की जानिब से बाबर आजम ने बड़े अच्छे रन्स किए इमाम ने बड़े अच्छे रन्स किए इसके साथ साथ आपने देखा कि शादाब हमें कुछ बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े अच्छे फॉर्म में दिखाई दिए। सो ये चीज़ें बड़ी पॉजिटिव हैं। फिर मिडिल ऑर्डर का जो एक इशू काफ़ी अरसे से हम डिस्कस कर रहे थे कि वनडेज़ के अंदर हमारा जो मिडिल ऑर्डर है वो इतना स्टेबल नहीं है। खुशदिल शाह ने आपको एक ऐसी इनिंग्स खेल कर दे दी तो मेरे ख्याल में तमाम जो एरियाज़ हैं वो सब बहुत अच्छे रहे हैं। राइट बिल्कुल ठीक है। अवैस ओवरऑल एक नुक्ते पे बात ज़रूर करेंगे कि हम काफ़ी बात करते थे कि पाकिस्तान की ओपनिंग जो पेयर है उसमें हम इमाम की बात करते थे कि बहुत अच्छे बैट्समैन हैं रन्स भी मुस्तकिल मिजाजी से करते हैं लेकिन कभी कभी स्ट्राइक रेट पे हम डिस्कस करते थे कि जी स्ट्राइक रेट इतना अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ से उन्होंने अपने स्ट्राइक रेट को बहुत इंप्रूव किया है बल्कि इस सीरीज़ में ऑलमोस्ट क्लोज टू 100 वो स्ट्राइक रेट से खेलते रहे और बल्कि अब तो ऐसा लगने लगा क्योंकि फ़खर जमान थोड़े से सहमे सहमे से डरे डरे से लग रहे हैं शायद रन्स नहीं कर पाए लेकिन इमाम तो बहुत ज़बरदस्त खेल रहे हैं कोई शक नहीं है। अच्छा एक तो मेरा इस चीज़ पे बिलीव है कि इमाम के हवाले से जो भी कॉन्स्पेरेसी बनती रही है ना उनको इंज़मामुल हक के हवाले से मैं इस चीज़ के हमेशा बड़ा मतलब अपोजिट बोलता रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि अमर आप भी क्रिकेट को काफ़ी अरसे से फॉलो करें अगर आप थोड़ा सा पीछे जाते हैं उनके अंडर 19 वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंसेस देखते हैं आपको याद होगा समी असलम के साथ वो बड़ा एग्रेसिव खेला करते थे। समी असलम थोड़ा सा स्टे करते थे विकेट के ऊपर लेकिन इमाम उस वर्ल्ड कप के अंदर बड़ा एग्रेसिव खेला करते थे। जब आप इंटरनेशनल लेवल पर आते हैं तो अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम का ये एक बड़ा प्रॉब्लम है कि प्लेयर पहले क्या करता है कि अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है कि किसी तरीके से मुझसे कुछ रन्स हो जाएं और मेरी जगह एक दफ़ा कंफर्म्ड हो जाए उसके बाद फिर वो अपना असल रंग दिखाता है। सो इमाम जो है उन्होंने काफ़ी अरसे से वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर थे काफ़ी अरसे से अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहे थे एवरेज उनकी बड़ी ज़बरदस्त थी। एक चीज़ जो वो लैक कर रहे थे वो उनका स्ट्राइक रेट था। तो आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ से उन्होंने जिस तरीके से अपने स्ट्राइक रेट को इम्प्रूव किया है सो ये इस चीज़ का बेसिकली सबूत है कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो है इम्प्रूव करते चले जा रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मुझे दिखाई दे रहा है कि बाबर के बाद अगर इस वक्त कोई सबसे कंसिस्टेंट परफॉर्मर है आपकी वनडे क्रिकेट के अंदर तो वो इमामुल हक हैं। अच्छा अवैस मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जिस तरह हमने थर्ड वनडे के अंदर अपने बॉलिंग लाइनअप में चेंजेस की डोंट यू थिंक कि फ़खर जमान 2 इनिंग्स में फेल हो चुके थे हमें अब्दुल्ला शफीक को मौका देना चाहिए था थर्ड वनडे के अंदर?
بالکل آپ کا کنسرن جو ہے وہ بالکل صحیح ہے، لیکن آئی تھنک سو کہ ون ڈے کرکٹ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ 2023 ورلڈ کپ کے لیے جو تیاریاں اس وقت چل رہی ہیں، باقی جتنے بھی بڑے ممالک ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے سال ڈیڑھ سال سے اپنی ایک ٹیم کو ترتیب دینا شروع کر دیتے ہیں. سو میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ شاید مینجمنٹ یہ سوچ رہی ہے کہ بہت زیادہ چینجز جو ہے وہ ورلڈ کپ سے پہلے شاید ناگزیر ہیں، ٹیم کو وہ ایک کمبینیشن کے اندر ڈالنا چاہ رہے ہیں، اپنے مڈل آرڈر کو جو ہے وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کون کون سے کمبینیشنز ہمارے اس لیے بہتر ہوں گے. تو فخر جو ہے وہ ہمیشہ بڑے سٹیج کے اوپر جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی فارم لیگ کر رہی ہوتی ہے وہ ایک آدھ ایسی اننگز کھیل جاتے ہیں جو پاکستان کے لیے میچ وننگ ہو جاتی ہے. سو میرے خیال میں اس وقت اوپننگ میں اور اسپیشلی ٹاپ آرڈر کے اندر مڈل آرڈر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں فخر آپ کی ٹیم کے لیے ایک ایسا رول پلے کرتے ہیں کہ وہ تھوڑا اگریسو فریم آف مائنڈ سے کھیلتے ہیں. امام اور بابر ہو گئے یا اس کے بعد پھر اگر آپ رضوان کی طرف آ جائیں تو یہ سب کائنڈ آف ایک جیسے بیٹسمین ہے کہ تھوڑا سٹے کرتے ہیں اور اس کے بعد لے کر چلتے ہیں. تو فخر جو ہے وہ فلیور آپ کی ٹیم کے لیے پرووائڈ کرتے ہیں کہ جو پاور پلے کے اندر اچھا رول پلے کر سکتے ہیں. سو دیٹس وائی آئی تھنک سو نہیں چاہ رہے ہوں گے کہ پورا چانس مل جائے فخر کو، اور اگر ایک آدھ بھی اچھی اننگز کھیل لیتے ہیں تو وہ ایک کانفیڈنس ان میں آ جاتا ہے. اچھا ویورز، مزید بھی سوالات ہم ویسے کریں گے، لیکن ساتھ میں ہمارا نمبر بھی آپ کو ڈسپلے ہو جائے گا اسکرین کے اوپر، تو آپ ہم کچھ تو دیر ٹھہر کے جب پروگرام میں آگے چل کے آپ کی کالز بھی شامل کریں گے، اور آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں. واٹس ایپ کا نمبر بھی اسکرین کے اوپر ڈسپلے ہو جائے گا. آپ ہمیں واٹس ایپ کر کے آپ اپنا پیغام دینا چاہتے ہیں، میسج کے حوالے سے اپنا اوپینین دینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں واٹس ایپ کے اوپر دے سکتے ہیں. یہ ایک اچھا میڈیم ہے، لیکن ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے کال نہیں کرنی ہے واٹس ایپ پہ، نہ وہ کال اٹھائی جائے گی بلکہ وہ تھوڑا سا ڈسٹربنس کرتی ہے. تو پلیز کال نہیں کرنی ہے، صرف میسج بھیج کے اپنا اوپینین یا اپنی رائے آپ دینا چاہتے ہیں وہ ضرور کریں. میں فخر کی بات سے ہی آگے لے کے چلوں گا اس گفتگو کو. فخر زبان کی بڑی ایک انٹرسٹنگ ایک ان کے حوالے سے فیکٹ یہ ہے کہ ایشیا کے اندر ان کے جو بیٹنگ نمبرز، جیسے ان کی بیٹنگ ایوریج، رنز اور سٹرائک ریٹ دونوں نیچے آ جاتے ہیں. جہاں ہی وہ ایشیا سے باہر جاتے ہیں تو ان کی جو بیٹنگ ایوریج بھی اور ان کا سٹرائک ریٹ بھی اوپر چلا جاتا ہے. یعنی اس سے یہ ایک چیز تھوڑی سی ہمیں انڈیکیشن آتی ہے کہ وہ تھوڑا ٹرو پچز کے اوپر جہاں تھوڑا اچھا باؤنس ہے، بیٹ پہ اچھا گیند آتا ہے، اس پہ وہ زیادہ اچھا کھیلتے ہیں. جو ان کا یو اے ای میں ریکارڈ بھی اتنا اچھا نہیں ہے اور پاکستان میں بھی اتنا اچھا نہیں ہے جتنا اس ریجن سے باہر ہے. آپ انگلینڈ کی بات کر لیں، آپ ساؤتھ افریقہ کی بات کر لیں یا کسی اور جگہ کی بات کر لیں تو وہاں پہ فخر نے زیادہ رنز کیے ہوئے. تو اگلا سال ہم نے کھیلنا ہے جا کے انڈیا میں، جو 2023 کے میں ورلڈ کپ کی بات کر رہا ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو ان کیس کہ اگر فخر کی فارم نہیں ہو پاتی، اگر ایسا ہوتا ہے تو تیسرا کو اوپنر بھی تیار کر کے رکھنا چاہیے تاکہ اگر ان کیس آپ کا ایک اوپنر نہیں کلک کر پاتا اور آپ کو اس کو ریپلیس کرنا پڑ جاتا ہے، یہ ایک سٹیج آ جاتی ہے تو آپ کے پاس ایک تیار اوپنر ہو. جیسے ابھی آپ کے پاس اسکواڈ میں ابھی عبداللہ شفیق تھے، اگر اسکواڈ سے باہر دیکھیں تو شان مسعود بھی ایک آؤٹ اسٹینڈنگ فارم میں. اچھا عمر، میرا پوائنٹ یہ ہے، شاید یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، کہ بابر اعظم جو ہے نا وہ شاید کو بہت زیادہ ایکسپیریمنٹس کرنے والے فریم آف مائنڈ کے کیپٹن نہیں ہیں. ان کو کچھ ایسے پلیئرز ہیں جن کے اوپر وہ زیادہ بھروسہ رکھتے ہیں، جس میں فخر بھی شامل ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ حسن علی کافی عرصے سے جب سے انہوں نے کم بیک کیا ہے ٹیسٹ کرکٹ کے علاوہ اگر آپ ان کو وائٹ بال کرکٹ میں دیکھتے ہیں تو وہ اتنی اچھی فارم میں نہیں ہے. لیکن چونکہ ان کو بھروسہ ہے حسن علی پہ کہ یہ ایک میچ وننگ بالر ہیں تو ان کو مجھے لے کر چلنا چاہیے کہ شاید اگلے میچ میں پرفارم کر لیں، شاید اگلے میچ میں پرفارم کریں. تو اس شاید کے چکر میں حسن علی جو ہے وہ کافی زیادہ ان کی پرفارمنس جو ہے وہ ڈاؤن ہو چکی ہے، لیکن وہ ابھی تک ان کو چینج نہیں کیا گیا. تو شاید فخر بھی مجھے اسی کیٹیگری کے اندر دکھائی دیتے ہیں کہ بابر جو ہے وہ بہت زیادہ بھروسہ کرتے ہیں فخر کے اوپر کہ یہ وہ پلیئر ہے کہ یہ جس میچ میں چلے گا یہ مجھے میچ جتا کے دے گا. سو دیٹس وائی باقی جو آپ کا پوائنٹ ہے وہ دیکھیں اصولاً تو ہونا یہ چاہیے، بڑی ٹیمز یہی کرتی ہیں کہ ہر ایک جو نمبر ہوتا ہے اس کا ایک بیک اپ ان کے پاس موجود ہوتا ہے. اسپیشلی اوپنرس مسٹ ہے، اس میں آپ کے پاس بیک اپ مسٹ ہونا چاہیے. لمبا ٹورنامنٹ جب آتا ہے ورلڈ کپ ٹائپ کا تو اس میں آپ کے پاس ظاہر سی بات ہے وکٹ کیپر کا بھی بیک اپ ہوتا ہے، اوپننگ میں بھی آپ کے پاس بیک اپ ہوتا ہے. پلیئر کوئی بھی انجرڈ ہو سکتا ہے، سٹارٹ ٹورنامنٹ سے پہلے کوئی پلیئر جو ہے وہ زخمی ہو سکتا ہے، تو اس وقت موقع پر آپ کس کو آزمائیں گے، یہ ایک کویشچن مارک ہوگا. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. کوئی ایسی سیریز آتی ہے جیسے کمنگ جو ہے وہ منتھس کے اندر آپ کو پتہ ہے نیدرلینڈ کے اگینسٹ سیریز ہے، تو آپ اس میں وائی ناٹ آپ عبداللہ شفیق کے ساتھ. اچھا میں آپ کے ساتھ اسی میں نا ساری جو اوپنرز کی بات چل رہی ہے، میں ایک اور بیچ میں وہ سوال میرے ذہن میں آ گیا. حارث، ٹھیک ہے، حارث انڈر 19 ورلڈ کپ میں جو ہے وہ پلیئر کی جرنی شروع ہوتی ہے تو وہ اس کو نیچے کھلایا جاتا ہے انڈر 19 ورلڈ کپ میں. کے پی کے لیے وہ اوپن بھی کرتے ہیں ڈومیسٹک کرکٹ میں اور درمیان میں بھی ان کو کھلایا. لیکن جب پی ایس ایل میں وہ کھیلے تو ایک چیز ہمیں واضح ہو گئی کہ اوپن پہ شاید وہ اپنے بیسٹ ٹیلنٹ کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. جس طرح دائرے کے اندر وہ کھیلتے ہیں، شاٹس بھی اچھی ہیں، روایتی شاٹس بھی کھیلتے ہیں، غیر روایتی شاٹس بھی کھیلتے ہیں، پیڈل سویپس، ریورس سویپ وغیرہ.
اس کے باوجود بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو مڈل آرڈر میں زبردستی کھلا کر ان کے ساتھ بھی زیادتی کی گئی؟ کیا ضرورت تھی آپ کو زبردستی کھلانے کی؟ افتخار احمد آپ کے پاس اسکواڈ میں موجود تھے، سعود شکیل چلیں وہ اویلیبل نہیں تھے، ان کو ان کی ایک سرجری ہونی تھی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی یہ اتنا فیئر نہیں ہے؟ حالانکہ اس سیریز سے پہلے بابر اعظم نے بیان دیا تھا کہ شان مسعود بہت اچھے پلیئر ہیں، ان کو ہم سلیکٹ بھی کریں گے، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ مڈل آرڈر میں کھلا کے ان کے ساتھ زیادتی کریں، تو پھر حارث کو کیوں کھلایا؟ ایز اے پلیئر تو اب بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ حارث جو ہے وہ ابھی ریسنٹلی T20 ٹورنامنٹ انہوں نے کھیلا تھا PSL، جس کی بنیاد پر اسی پرفارمنس کی بنیاد پر ہی ان کو شامل کیا گیا تھا۔ ہمارے ملک کے اندر ایک یہ بڑا پرابلم ہے عمر کہ جب بھی کوئی پلیئر ٹی وی کے میچ کے اوپر نا کسی بڑے ٹورنامنٹ میں کوئی 1 سے 2 اچھی اننگز کھیل لے اور اس کی کوئی 4-5 اچھی شاٹیں لگ جائیں، یا ایز اے بالر اگر کوئی وہ 147-48 کی بال کر دے، بڑی جلدی ہائی لائٹ ہو جاتا ہے، اور ایز اے فین بھی جو ہے وہ ہم لوگ بہت جلدی چاہتے ہیں کہ یہ ٹیم میں آ جائیں، اور ٹیم میں آ کر پتہ نہیں یہ کون سی بڑی پرفارمنس دے دیں گے۔ حالانکہ انٹرنیشنل کرکٹ آپ سے کچھ اور ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہے، تو وہاں پر کمپٹیشن بہت زیادہ سخت ہو جاتا ہے، اس کو آپ جو ہے وہ ایک جو لیگ ہوتی ہے اس کے ساتھ نہیں کمپیئر کر سکتے، کیونکہ وہاں پر آپ کے ملک کی بیسٹ ٹیم کھیل رہی ہوتی ہے جس کے اگینسٹ آپ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ تو مجھے تھوڑا سا یہ زیادتی لگی کہ آپ نے روہیل نذیر کو اتنا عرصہ جو ہے وہ آپ یہ کہہ کر اس کو ساتھ لے کر چلتے رہے کہ یہ بیک اپ وکٹ کیپر ہوں گے، اچھا پھر سرفراز کو بھی آپ نے بالکل سائیڈ لائن کر دیا، تو سرفراز کو سائیڈ لائن کرنے کے بعد ان کو آپشن حارث کی نظر آئی، تو وہ لڑکا جو کہ آپ اتنا عرصہ اس کو ون ڈے کرکٹ میں بینچ پہ بٹھاتے رہے، میں روہیل نذیر کی بات کروں، آپ اس کو بغیر کھلائے کیسے جج کر سکتے ہیں؟ روہیل نذیر کی آپ بات کریں اس سے پہلے کہ ماریا سوال کریں، میں روہیل کی بات کروں گا کہ روہیل کو تو آپ انٹرنیشنل لیول پہ کہہ رہے ہیں، اگر آپ روہیل کو دیکھیے تو روہیل کو تو ان کی ڈومیسٹک سائیڈ اب تک صحیح موقع نہیں دے رہی۔ آپ دیکھیے پچھلے 2 یا 3 سیزن، اگر 2 سیزن میں خاص طور پہ آپ دیکھیے گا کہ PSL کی ٹیم سے لے کر آپ ان کی ڈومیسٹک ٹیم سے لے لیجئے، روہیل نذیر بیسکلی ہم سب جانتے ہیں ایک ٹاپ آرڈر بیٹسمین ہے، تو روہیل نذیر کو PSL میں پچھلے نمبروں پہ کھلاتے ہیں، کبھی بیچ میں کھلا دیتے ہیں، کبھی لوور آرڈر میں کھلا دیتے ہیں، ان کی ڈومیسٹک سائیڈ ان کو اوپر جگہ ہی نہیں دے رہی کیونکہ اوپنرز کی ایک بھرمار ہے اور وہ پچھلے نمبروں پہ کھیل رہے ہیں۔ ان کو تو ان کے جو ایک جس طرح کے وہ پلیئر ہیں ان کو تو ڈومیسٹک میں چانس نہیں دے رہے، یعنی وہ اتنا اگنورڈ پلیئر ہے روہیل نذیر۔ ایک وقت لگ رہا تھا کہ پاکستان ابھی کھیلیں گے، A ٹور کا کپتان بنا دیا نیوزی لینڈ کے، پھر آپ یہ دیکھیے کہ پھر پاکستان جو انڈر 23 جو ایمرجنگ ایشیا کپ ہوتا ہے اس میں پاکستان کے کپتان تھے، فائنل میں 100 کیا، سب کچھ ایک ان کا جرنی لگ رہی تھی کہ یار ابھی پاکستان کھیل جائیں گے، یہی بیک اپ وکٹ کیپر ہے، لیکن وہ تو ایسے منظر سے غائب ہوئے اور ڈومیسٹک کرکٹ میں بھی اس طرح سے ان کو اگنور ہو رہا ہے۔ آپ تو یہ تو بنی ہوئی پروڈکٹ خراب کر رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے۔ دوسرا آپ دیکھیں نا، جن پلیئرز کو پہلے سے نا مینجمنٹ نے سوچا ہوتا ہے کہ ان کو بنانا ہے، تو پھر ان کے لیے فیصلہ یہی کیا جاتا ہے کہ جیسے اگر آپ اعظم خان کی ایگزامپل لے لیں، جب وہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کی جانب سے کھیل رہے تھے تو وی آل نو کہ سرفراز کے ساتھ جو ہے وہ نہیں ہو پا رہا تھا، ان کو پتہ تھا کہ سرفراز ایز اے وکٹ کیپر ہی کھیلیں گے ٹیم میں، اور وہ کیپٹن ہے ٹیم کے، تو ان کی جگہ تو آبویسلی پاسبل نہیں تھا، تو ڈیسیجن کیا لیا گیا کہ اسلام آباد یونائٹڈ جو ہے ان کی جانب ان کو شفٹ کر دیا گیا۔ سو کویشچن مارک یہی ہے کہ جب آپ نے تھوڑا سا ایک براڈر مائنڈ میں سوچنا ہوتا ہے تو پھر آپ نے یہ ڈیسیجن لینا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جتنے ملک میں بیسٹ وکٹ کیپرز ہیں آپ ان کو ایک ایک فرینچائز میں جو ہے وہ کر لیں تاکہ ان کو کھیلنے کا پورا موقع بھی ملے۔ اب اعظم کو پچھلی دفعہ اس میں مزید بھی ہم بات کریں گے، کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم، کون کہاں سے؟ میرے خیال میں کال ڈراپ ہو چکی ہے، اور چلیے مزید پھر کال آتی ہے تو اس پہ بات کریں گے۔ ماریا کے پاس کوئی بڑا زبردست سوال ہے۔ اویس میں آپ سے یہ کوشچن کرنا چاہ رہی تھی، جس طرح سے ہم یہ بات کریں کہ وکٹ کیپر کو جو ہے وہ آپ نے اگنور کیا، ایک بہت لمبا عرصہ آپ سرفراز کو اپنے ساتھ کیری کرتے رہے ہیں، بہت ساری سچویشن ایسی آئیں کہ جہاں پہ یہ تھا کہ آپ ان کو ایز اے وکٹ کیپر نہ کھلائیں، آپ ان کو ایک ایز اے مڈل آرڈر بیٹسمین کھلا لیں، لیکن آپ نے اس ٹائم پہ ٹیم میں 2 وکٹ کیپرز نہیں کھلوائے۔ آپ کو سرفراز سے کیا مسئلہ ہو سکتا تھا کہ آپ نے سوچ لیا تھا کہ آپ نے سرفراز کا کیریئر جو ہے وہ یہاں پہ ختم ہو گیا ہے، اور آپ دیکھیں کہ جیسے ہی حارث ٹیم میں آتے ہیں، آپ کے اسکواڈ میں آتے ہیں، آپ انہیں پلینگ 11 میں بھی کھلاتے ہو، آپ انہیں ایک میچ میں وکٹ کیپنگ بھی دے دیتے ہو، تو کیا وہ اسپیسیفک جو ایک بیہیویئر تھا ٹورڈ سرفراز وہ کیا تھا؟ بیسیکلی یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، جو بھی آپ کے بورڈ کا چیئرمین آتا ہے نا اس کا وہ اپنا ایک مائنڈ سیٹ لے کر آتا ہے۔ وی آل نو کہ رمیز راجہ صاحب جو ہے وہ آبویسلی ایک گریٹ کامنٹیٹر ہے، ایک اچھا کرکٹ برین ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں ہم نے جب بھی ان کو ان کے کسی ایک چینل کے اوپر سنا ہے تو وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے PCB چیئرمین بننے سے پہلے کہ
جو ینگ کرکٹرز ہیں جو انرجیٹک ہیں ان لوگوں کو آگے آنا چاہیے. اس میں بہت ساری کنٹروورسیز بھی بنتی رہی, جو ان کا ایشو ہوا تھا محمد حفیظ کے ساتھ. اب حفیظ کے اوپر اگر کویشچن آتا ہے کہ جی ان کو کیوں نہیں آتے ساتھ ہی کیا, باہر کیا, تو آبویسلی ایک سمپل سی بات ہے کہ اگر آتے ساتھ ان کو سائڈ لائن کیا جاتا تو یہ ایک بڑا کویشچن مارک ہوتا کہ وہ شاید اپنی وہ جو ایگو ہے اس کو وہ کرنا چاہ رہے ہیں, تو اسی لیے ان کو ورلڈ کپ کھیلنے دیا. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو دیکھیں شعیب ملک بھی آپ کے ورلڈ کپ میں, حالانکہ ان کی پرفارمنس اتنی بری نہیں تھی T20 میں, لیکن ہمیں وہ کہیں منظر میں نہیں دکھائی دے رہے. سو میرے خیال میں شاید پھر یہ بھی کویشچن ہو سکتا ہے کہ جی یہ کام تو چیف سلیکٹر کا ہے کہ وہ کیا ٹیم. میرے خیال میں ہمارے ملک کے اندر آبویسلی چیئرمین جو ہوتا ہے اس کی اتنی پاور ہوتی ہے, اور وہ اسپیشلی اگر کرکٹر بھی ہو وہ کچھ نہ کچھ انجیکٹ کرتا رہتا ہے کہ بھئی آپ کو یہ تبدیلی کرنی چاہیے, آپ کو یہ کرنی چاہیے. سو رمیز راجہ صاحب جو ہے وہ میرے خیال میں شاید زیادہ ینگ پلیئرز کو جو ہے ترجیح دیتے ہیں. اویس یہاں پہ ایک میرا کوشچن ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ینگ پلیئرز کو وہ کرنا چاہ رہے ہیں. جیسے ہی رمیز راجہ صاحب آئے تھے پاکستان ٹیم نے نیوزی لینڈ والا ٹور جو وہ تو خراب ہو گیا تھا, پاکستان نے ٹور کیا تھا جی آپ کا بنگلہ دیش کا کیا تھا, جس میں بلال آصف وہ جو ایک کرکٹر ٹرن سنگر تھے وہ اس ٹائم تھے, وہ بالکل سین سے آؤٹ تھے, وہ آٹومیٹکلی وہ پاکستان ٹیم کے اندر آتے ہیں اور وہ ایک سیریز میں جاتے ہیں, ان کو موقع نہیں ملتا, دین اوور سین سے خراب ہو گئے. تو یہ کیا تھا, مطلب یہ وہ کوئی بہت زیادہ ینگ تھے, ان کو لے کے آئے اور پھر ان کو موقع بھی نہیں ملا, تو یہ کیا سین تھا؟ اچھا, انہوں نے اس سے پہلے بھی ویسے ڈیبیو کیا ہوا تھا, وہ پہلے بھی کھیلے ہوئے تھے, آپ لوگوں کو یاد ہوگا ون ڈیز میں بھی انہوں نے شاید اپنے پہلے میچ میں 5 آؤٹ کیے تھے. وہ ایک سیریز ایسی تھی بنگلہ دیش کے اگینسٹ کہ آپ کو ایک آف اسپنر کی ضرورت تھی, اور آپ کو پتہ ہے کہ بنگلہ دیش کے اسکواڈ میں اس وقت جو ہے وہ لیفٹی بیٹسمین بہت زیادہ تھے, تو اس وجہ سے شاید ان کو شامل کیا گیا تھا. اس کے علاوہ ہمارے پاس شاید کوئی آف اسپنر اس سرکل کے اندر پرفارمر موجود نہیں تھا, تو شاید اس وجہ سے انکلوڈ کیا گیا تھا. ان کی کوئی پرفارمنس بھی اتنی اچھی نہیں رہی تھی, دیٹس وائی ان کو سائڈ لائن کیا گیا. پھر آپ کو پتہ ہے ساجد جو ہے جو ابھی آف اسپنر کھیل رہے ہیں, ان کو کھلانا اس وجہ سے مجبوری بن گئی تھی کہ آپ کے ڈومیسٹک میں اور کوئی بھی آف اسپنر آپ کو ٹاپ پرفارمر دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا, اور وہ آپ کو 2-3 سیزن سے بہت زیادہ آؤٹ کر رہے تھے. تو شاید وہ پریشر بھی تھا کہ آپ ڈومیسٹک کی پرفارمنس پہ کیوں نہیں کسی پلیئر کو اوپر سلیکٹ کرتے. تو آپ نے دیکھا کہ وہ اس سیزن کے اندر جو ہے جب ہمارے چیف سلیکٹر آئے محمد وسیم, تو انہوں نے یکے بعد دیگرے کو 3-4 لوگوں کو پک کیا جو ڈومیسٹک میں پرفارم کر رہے تھے, بیٹنگ سے بھی اور سیم ایز ود بالنگ سے بھی. تو شاید یہ ریزن ہو سکتی ہے. اچھا ویس, موونگ فارورڈ اس پہ بھی ہم ضرور بات کریں گے کہ ہمیں اس وقت بڑی فاسٹ بولنگ میں ایک پاکستان کے پاس آپشنز بہت زیادہ ہیں, لیکن انفارچونیٹلی مطلب وہی ہے کہ آپ ان کو استعمال نہیں کر رہے ہیں. نسیم شاہ پچھلے 1 سال سے بہت آؤٹ اسٹینڈنگ بولنگ کر رہے ہیں, ہر فارمیٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں. انہوں نے پی ایس ایل اچھی کی, ابھی آسٹریلیا میں شروع میں ان کو کھلایا نہیں, جب کھلایا تو کتنی اچھی بالنگ کی انہوں نے. پہلے بھی سیریز میں سلیکٹ نہیں ہوئے آسٹریلیا کے خلاف, اور اس سیریز میں بھی سلیکٹ نہیں ہوئے. مطلب آپ کو حیرانگی نہیں ہوئی نسیم شاہ کے نہ سلیکٹ ہونے کی؟ ایک تو یہ بات ہے, اور دوسری بات یہ کہ حسن علی جو ہے وہ T20 ورلڈ کپ سے اسٹرگل کر رہے ہیں اپنی فارم کو لے کے, اسپیشلی وائٹ بال کرکٹ میں. تو کیوں آپ ان کو کھلا کے آپ کے خیال میں ایکسپوز کیا جا رہا ہے؟ آپ کے پاس وسیم جونیئر ہیں, آپ کے پاس شاہ نواز دہانی ہیں, آپ اسکواڈ سے باہر نسیم شاہ آپ کے پاس موجود ہیں, تو آپ کو کیا ضرورت ہے اپنے ایک بالر کو بار بار ایکسپوز کرنے کی؟ اچھا احمد, اس چیز کے اوپر کئی پروگرامز میں یہ کوشچن ضرور ہوتا ہے کہ جی ایک پلیئر جو ہوتا ہے جب وہ آؤٹ آف فارم ہو جاتا ہے تو اس کو باہر کیوں نہیں کیا جاتا. ہمارے ملک کا جو ڈومیسٹک سیٹ اپ ہے نا احمد, وہ اتنا ویک ہے, مجھے ایسا لگتا ہے اتنا ویک ہے کہ آپ کا کوئی بھی انٹرنیشنل لیول پر جب کوئی پلیئر پرفارم نہیں کر رہا ہوتا وہ ڈومیسٹک میں جاتا ہے. آبویسلی وہی ایک کرائٹیریا ہے, وہاں پہ جب آپ پرفارمنس دیتے ہیں واپس آپ ٹیم میں ریکال ہوتے ہیں. تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ٹائم میں افتخار ٹیم سے باہر ہوئے, ان کو ڈومیسٹک میں بھیجا, انہوں نے رنز کے انبار لگا دیے. حسن علی کا آپ کو یاد ہوگا جب وہ پہلی دفعہ اپنی فارم کی وجہ سے باہر ہوئے تھے تو انہوں نے ڈومیسٹک میں جا کے رنز بھی سکور کیے تھے. وہ فائنل میچ بھی آپ کو یاد ہوگا قائد اعظم ٹرافی کا جس میں وہ آلموسٹ جتاتے ہوئے رہ گئے تھے, اور وکٹس بھی انہوں نے بہت زیادہ لی تھی. تو ظاہر سی بات ہے ڈومیسٹک کی پرفارمنس پہ ہی واپس آ جاتا ہے پلیئر. تو انٹرنیشنل لیول پہ ظاہر سی بات ہے, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ ایک ڈفرینٹ جو ہے وہ وہاں وہ ایک پلیٹ فارم ہے, وہاں پر بالکل ہی آپ کو یاد ہے کہ ایک گیپ آ جاتا ہے, ہمارا ڈومیسٹک سیٹ اپ اتنا کمزور ہے. تو جہاں تک حسن علی کی آپ نے بات کی, دیکھیں اسٹریٹ فارورڈ سی بات ہے کہ بابر اعظم کے پاس اس وقت اتھارٹی ہے, وہ ٹیم کے کیپٹن ہے, رمیز راجہ صاحب نے ان کو اتھارٹی دی ہوئی ہے, اور بابر اعظم یہ سمجھتے ہیں کہ حسن علی جو ہے وہ ایک میچ ونر ہیں, اور اس کانسیپٹ کو لے کر اور اس سوچ کو لے کر وہ ان کو ابھی اس وقت ٹیم سے باہر نہیں کر رہے کہ شاید وہ فارم میں آ جائیں اور وہ حسن علی ہمیں واپس ٹیم میں دکھائی دے جو آج سے پہلے ہمیں چیمپئنز ٹرافی میں یا اس سے پہلے میچز جتاتے ہوئے دکھائی دیتے تھے. تو اس چیز کو لے کر جو ہے وہ آگے چل رہے ہیں. جہاں تک نسیم شاہ کی بات ہے تو آبویسلی ایٹ لیسٹ آپ کو اسکواڈ میں ان کو لازمی رکھنا چاہیے.
دانی کو چونکہ ابھی انف چانس نہیں مل سکا ایمر کہ وہ کو بہت زیادہ اچھا میچز ویسے کے مزید لیے. بھی بات کریں گے ویورز, مزے کی بات ہے, ابھی ہم بریک کی طرف بھی چلیں گے. مزے کی بات یہ کہ ہم نے کپتان کا بھی یہ آرگومنٹ سنا تھا اور کئی سابق جو پلیئرز ہیں انہوں نے بھی کہا کہ جی وہ ہمارا پلیئر ہم نے بیک کر. تو میرے ذہن میں سوال آتا ہے یار یہ جو باقی اسکواڈ میں وہ مطلب وہ کے ساتھ والے ملک سے آئے ہیں وہ بھی تو ہمارے پلیئر ہیں نا. جو پلیئر پرفارم کر کے آتا ہے اور وہ زیادہ بہتر فارم میں ہوتا ہے, اس وقت زیادہ بہتر فارم میں ہوتا ہے کہ وہ ٹیم کا حصہ زیادہ ڈیزرو کر رہا ہوتا ہے, تو یار وہ بھی تو اس ٹیم کا پلیئر ہے. آپ نے صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بھائی کون سے ایسے وہ 11 ہیں جو اس وقت ٹیم کے لیے بیسٹ ہیں. باقی پلیئر سارے ہی اپنے ہیں, بیک بھی سب کو ہی کرنا ہے. بیک ضروری نہیں ہے کہ آپ کھلا کے بیک کریں, کئی پلیئرز کو آپ باہر بٹھا کے بھی بیک کرتے ہیں, ڈریسنگ روم میں بیک کرتے ہیں, تو اس کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. تو ویورز اس وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم چھوٹی سی ایک بریک کی طرف چلیں, بریک کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو یہیں سے ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے اور مزید خبروں پہ بات بھی کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا, دیکھتے رہیے پروگرام سپورٹس میگ. ہم یوں گئے اور یوں آئے. ویلکم بیک جی, ایک بار پھر تساں کی خوش آمدید آخنے ہیں پروگرام سپورٹس میگ نے وچ ہمارے نال موجود ہے ماریا راجپوت. بات کرتے ہوئے ایک اور اچھی خبر یہ اوورآل ہفتہ کرکٹ کی اگر آپ بات کریں گے پاکستان کے لیے تو ایک اچھا رہا, کیونکہ جہاں پہ پاکستان نے کلین سویپ کیا ویسٹ انڈیز کو, اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو رینکنگز ہیں اس کے والے سے بھی اچھی خبریں آئیں. جیسے پاکستان نے بھارت کو ریپلیس کیا ون ڈے رینکنگز میں, پاکستان اب 4تھے نمبر پہ آ گیا بھارت کو ایک درجہ پیچھے دھکیلتے ہوئے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ جو انفرادی رینکنگز کی بات کریں گے تو اس میں ون ڈے کرکٹ میں بابر اعظم بدستور پہلے نمبر پر ہیں ون ڈے کرکٹ میں, اور دوسرے نمبر کے اوپر امام الحق آ چکے ہیں وراٹ کوہلی کو پیچھے دھکیلتے ہوئے. اسی طرح سے ٹی20 جو ہے وہ 4تھے نمبر پر پہنچ چکے ہیں. تو اوور آل جو ٹیسٹ کی رینکنگ ہے وہ بھی بہتر ہوئی. لاسٹ ویک میں نے اور احمد نے آپ کو بتایا تھا کہ بابر اعظم ٹیسٹ رینکنگ میں 4تھے نمبر پر موجود ہیں, لیکن ان کی جو اس دفعہ بہتر ہوئی وہ جو روٹ جو ہے وہ لبشین کو پیچھے چھوڑتے ہوئے وہ پہلی پوزیشن پر پہنچ چکے ہیں. تو اب بابر اعظم کے پاس 3 اور پوزیشنز ہیں کہ بابر نے 3rd کو 2nd کو اور پھر ٹاپ پہ پہنچنا ہے. اچھا جو روٹ پہ مزید بھی بات کریں گے, خبر بھی ہمارے پاس موجود ہے. جلدی سے چھوٹا سا کامنٹ اویس سے لینا چاہیں گے اسی بیچ میں. اویس اچھا پہلے ہم کال کی طرف چلیں گے جی, پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام جی جناب, کون کہاں سے؟ سر میں خرم بات کر رہا ہوں سرگودا سے. جی خرم صاحب کیا کہیں گے؟ سر میں بات کرنا چاہتا ہوں شاہ نواز تانی کے بارے میں. جی کریں. سر یہ اگر ریگولر کھیل لے لڑکا تو یہ بہت اچھا ہے, میچ ونر پلیئر ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم حسن علی کی جگہ اس کو چانس دیں تو بہت بہتر ہے. بالکل صحیح. ون ڈے T20 دونوں میں آپ کے خیال میں؟ نہیں ون ڈے میں. ون ڈے میں اچھا بالکل صحیح, بالکل صحیح جی. آپ کی اوپینین بالکل آ گئی جی, بہت شکریہ آپ اپنی رائے دینے کا, تھینک یو سو مچ شامل ہونے کے لیے. اچھا آپ جلدی سے اویس رینکنگ میں ہم نے بہت امپروومنٹ ہوئی, انڈیویجول بھی پاکستان کی رینکنگ بھی امپروو ہوئی ODI میں. آپ کو لگتا ہے کہ بس کہ پاکستان جو ہے رائٹ ٹریک پر اس وقت جا رہا ہے اور مزید امپروو کرے گا آگے جا کے؟ آپ کا پتہ تب لگتا ہے احمد جب آپ کسی بڑی ٹیم کے اگینسٹ پرفارم کریں. آسٹریلیا کی اچھی سائڈ جو ہے وہ کھیلی تھی ون ڈے کرکٹ کے اندر, ہوم سیریز میں پاکستان نے جو ہے اچھا پرفارم کیا. ماریا کے پاس ایک خبر موجود ہے کہ رمیز راجہ صاحب سے ہوئی ملاقات کس کی, تو ماریا کیا تفصیلات ہیں؟ بالکل جی, جو ٹرنر صاحب ہیں برطانوی ہائی کمشنر, انہوں نے ملاقات کرسچن ٹرنر انہوں نے ملاقات کی رمیز راجہ سے. وہ کیوں ملاقات کی؟ ملاقات اس لیے کی کہ انگلینڈ کی ٹیم نے آنا ہے 7 T20 غالباً کھیلنے ہیں انہوں نے, اور پھر اس کے بعد انہوں نے آ کے ٹیسٹ میچ کھیلنا ہے. تو اس کی تیاریوں کے حوالے سے جو ہے یہ ان کی ملاقات ہوئی ہے, اور وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ بھی ہیں کہ پاکستان اور انگلینڈ کے جو تعلقات ہیں ان کو بھی شاید 70 سال سے اوپر ہونے والے ہیں. تو ان تعلقات کی جو اس دفعہ تقریبات ہوں گی اس میں یہ سیریز ہے پاکستان اور انگلینڈ کی, یہ بھی اس میں اہم کردار ادا کرے گی. اور اگلے دن پھر انہوں نے کوئنز کی کوئی برتھ ڈے تھی اس سیلیبریشن, اس میں بابر اعظم اور رمیز راجہ کو بھی بلایا. تو تیاریاں جو ہے وہ جوش و خروش سے جاری ہے انگلینڈ کو ویلکم کرنے کے لیے احمد. لیکن اس دفعہ جو دعوے داری سامنے آئی ہے وہ ملتان کے لوگ, ملتان کا اسٹیڈیم بھی جو ہے وہ رمیز راجہ وہاں پہ بھی کہہ چکے ہیں کہ بھائی ہم نے آپ کو بھی ہم کوشش کریں گے کہ انگلینڈ کو کھینچ کے لے کر آئیں ملتان. نہیں ضرور لے کر آنا چاہیے جی. اور میں ساتھ میں جو دیکھنے والے ہمارے ناظرین ہیں ان کے لیے نمبر دہراتا چلوں کہ جس پہ آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں. ہمارے کال کرنے کے لیے نمبر ہے لینڈ لائن نمبر 41022357. آئی ریپیٹ 41022357. اگر آپ اسلام آباد یا راولپنڈی کے باہر سے کال کریں گے تو آغاز میں آپ کو 051 کے کوڈ کا اضافہ کرنا ہے, اور ساتھ میں آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں اپنی رائے, اپنا انالیسز یا اپنا سوال پوچھنا چاہیں. کال بالکل نہیں کرنی, یہ پہلے دہرا دوں. نمبر ہے ہمارے واٹس ایپ پہ رابطہ کرنے کے لیے 0335488884.
434. I repeat 0335488434 जिस पे आप राब्ता कर सकते हैं। लीजिए जी, अगली खबर है मारिया के पास कि पाकिस्तानी साइकिलिस्ट्स को वीज़ा नहीं दिया जा रहा। वो कौन है, क्यों है, ये बताएंगी हमें मारिया, और इसकी पीछे क्या वजह है, स्पोर्ट्स में क्यों नहीं वीज़ा मिल रहा मारिया। बिल्कुल जी, भारत ने पाकिस्तानी साइकिलिस्ट को वीज़े देने से इनकार किया है। हमेशा से वीज़ा जो नहीं मिलता, तो खबर अगर ऐसी कुछ आती है पाकिस्तान की स्पोर्ट्स के हवाले से, तो जो मुल्क होता है उसका नाम भारत ही होता है। भारतीय हुकाम ने नई दिल्ली में होने वाली एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप के लिए पाकिस्तानी साइकिल सवारों को वीज़ा देने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तानी साइकिलिस्ट 2022 एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए 15 जून को उन्होंने रवाना होना था भारत और नई दिल्ली में होने वाले इस इवेंट के लिए, लेकिन अब भारत की टीम ने उनको जो है वो वीज़े की लिस्ट से निकाल दिया और वीज़े जारी नहीं किए गए। तो पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन के जो सेक्रेटरी हैं मौज़म खान, उन्होंने इस हवाले से बताया कि टूर्नामेंट में पाकिस्तान के 5 साइकिलिस्ट ने हिस्सा लेना था, लेकिन उन्हें भारत की जानिब से वीज़े नहीं दिए गए। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आप पॉलिटिकल जो सिचुएशन है, सियासत को आप खेलों के अंदर लेकर आते हैं, तो फिर यही होता है कि आप ना वहाँ के लोगों को फिर पाकिस्तान का वीज़ा मिलता है जो खेलना चाहते हैं, और ना फिर यहाँ से जाने वाले स्पोर्ट्समैन जिनको वो भारत जो है वो वीज़ा नहीं देता। जो कि क्रिकेट मज़ीद बात भी करते हैं मारिया। वैसे आप रिगार्डलेस कि हम किस स्पोर्ट्स की बात करें, आपको लगता नहीं है कि मतलब हम साल 2022 में आ चुके हैं, दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है, और स्पोर्ट्स का तो बुनियादी मकसद होता है कि पीस, हार्मनी को प्रमोट करना होता है, और अब भी आकर अगर हम इस तरह की बात कि आप किसी और वजूहात की बिना के ऊपर एक स्पोर्ट्स इवेंट में किसी को वीज़ा इशू नहीं किसी मुल्क को कर रहे हैं कि जी हमारी आपसे किसी तरह से या सियासी तौर पर आपसे हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं है, आप समझते नहीं कि बड़ा मनफी पैगाम जाता है इस तरह बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। बात तो यकीनन उनकी जानिब से होती है, और क्राइटेरिया भी है कि जो स्पोर्ट्स है इसको हमेशा पॉलिटिक्स से जो है वो हटकर होना चाहिए, और ये बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट चीज़ होनी चाहिए। और मेरे ख्याल में स्पोर्ट्स ही की वजह से आपके दो तरफ़ा ताल्लुकात जो है उसमें बेहतरी आती है। और इससे पहले भी हमने देखा है पास्ट के अंदर जो है बहुत दफ़ा इस तरह हुआ कि प्रॉब्लम्स होते थे, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स तो हमारे स्टार्ट से ही हैं, लेकिन हमने देखा कि इस क्रिकेट की वजह से जब पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इंडियन क्रिकेटर से प्यार करते हैं, तो यही वजह है। लेकिन जब बात मारिया वाली की जब इंडिया की बात आती है जब भी, तो तब हमें यही माइंड में आता है कि जी कंफर्म होता है कि ये अच्छा चलिए, ये तो फिर हम किसी और स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, साइकिल की बात कर रहे हैं, साइकिलिस्ट की बात कर रहे हैं। अमूमन बाकी फिर भी माजी में अगर हम पिछले को 10-15 साल की हिस्ट्री देखें भारत की, वो फिर भी शायद किसी और स्पोर्ट्स में किसी प्लेयर को इधर आने दें या यहाँ का हमारे प्लेयर को किसी को वीज़ा जारी कर दें। क्रिकेट में बिल्कुल उन्होंने टाइज बनाई हुई हैं। आप देखिए कि हम लास्ट टाइम जो है वो 2012 के बिल्कुल आखिर में 2012-13 के सेशन में हम इंडिया गए थे। इंडिया आखिरी टाइम जो है यहाँ पर आया तो एशिया कप खेलने के लिए आया था, उसके बाद से वो यहाँ पर नहीं आए हैं। तो ये कौन सी ऐसी वजह है कि भाई क्रिकेट नहीं खेलनी, बाकी तो चलें कुछ खेलना खेलने, मतलब वो हमारी, आपका क्या ख्याल है, क्रिकेट को आइसोलेट करना चाहते हैं? क्रिकेट को मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला खेल दोनों मुल्कों में क्रिकेट है। लोग ज़्यादा एसोसिएटेड इस स्पोर्ट्स से हैं, तो शायद इस वजह से जो है वो ज़्यादा उनको प्रॉब्लम है कि यहाँ पर आकर जो है ना वो चाहते हैं कि ये ना हो। और आपको पता है कि आज ही मैं एक न्यूज़ भी देख रहा था कि उसमें अभी जो उनकी लीग हो रही है उसमें उनके जो प्रेसिडेंट है वो ये चाह रहे हैं लीग के कि जनाब जो उनकी लीग है उसमें कोई 2.5 महीनों की जो है विंडो वो लेना चाह रहे हैं ताकि सारे इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं वहाँ पर आएँ। सब क्वेश्चन ये है कि इस 2.5 महीने के गैप के अंदर जब आप सारे इवेंट को जो कवर करेंगे, सो पाकिस्तान जो है ऑब्वियसली वो इस 2.5 महीने के अंदर फिर शायद कोई इंटरनेशनल सीरीज़ किसी भी टीम के खिलाफ ना खेल सके, या माइट भी कि शायद जिम्बाब्वे को या किसी और टीम को बुला सके। तो शायद थोड़ा सा ना ये बिल्कुल ही क्रिकेट के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा। अच्छा, मैं इसी को कंक्लूड करूंगा इतनी सी बात। व्यूअर्स आप ये देखिएगा, जब एक चीज़ अपने उरूज को पहुंच जाती है ना, उरूज को पहुंचने की कोशिश करती है, तो फिर उसका जवाल शुरू होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी अजारादारी उन्होंने बनाने की कोशिश की है बैनुल अक़वामी क्रिकेट में और इंटरनेशनल क्रिकेट को डैमेज करके उन्होंने अपनी पैसे की हवस देकर इस तरह से इजारादारी कायम करने की कोशिश की है। आप इस बार उनकी जो व्यूअरशिप है वो नीचे गई है, तो आप देखेंगे आने वाले सालों में कि ये डिक्लाइन की तरफ जाएगी, क्योंकि इस तरह की चीज़ों को ख़त्म होना होता है। गल करने से असां जी पाकिस्तान में पहली जी खातून MMA जी फाइटर है अनीता करीम ने वाले नाल मारिया राजपूत ने उन्होंने डिटेल्स नहीं मौजूद हैं। जी मारिया, अनीता करीम क्या फाइट किसने खिलाफ जीते, किसने खिलाफ लड़े?
जी अमर मिक्सड मार्शल आर्ट्स जड़ी स्पेशलिस्ट है पाकिस्तान ने अनीता करीम उन्हें ऑस्ट्रेलियन हरीफ के हराया और एक जड़ी प्रोमोशनल इवेंट सा जिसने भी उन्हें फाइट की थी और उन्हें वो जीते भी और इस न्यूज़ से उन्होंने जो भाई से उन्हें जो है अपने ट्विटर पर ब्रेक की थी कि अनीता करीम पाकिस्तान की पहली और दुनिया की उन चंद खवातीन शामिल है जिन्हें लंपीनी स्टेडियम में फाइट जड़ाया वो की थी और वो फाइट फतेहयाब भी हुए। अच्छा जी, ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि अनीता करीम जो हैं वो MMA फाइटिंग के हवाले से इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज भी मौजूद हैं, आप ज़रूर इनके हवाले से देखिए। ये बहुत इंस्पिरेशनल एक फिगर हैं पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के हवाले से, उन्होंने बहुत सारे ख़वातीन को इंस्पायर किया जब इस खेल में आई, जो पाकिस्तान में तो इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है लेकिन फिर भी एज उन्होंने फीमेल इसको अडॉप्ट किया और उस पर माशाल्लाह बड़ी तरक्की कर रही हैं। उस्मान वज़ीर के हवाले से भी ये खबर है जी, बॉक्सिंग में उस्मान वज़ीर एक पाकिस्तान का जाना पहचाना नाम, वो हमारी आपको बताएंगे कि जी उस्मान वज़ीर ने किस टाइटल का दिफा किया। बिल्कुल जी, उस्मान वज़ीर इससे पहले अपनी तमाम जो फाइट्स हैं वो लाहौर और कराची में खेलते भी आए और जीतते भी आए। फिर लास्ट फाइट उन्होंने दुबई में की, इस दफ़ा अपने होम ग्राउंड यानी कि गिलगित में उन्होंने ये इवेंट एक करवाया, बॉक्सिंग पैर भी कराएगी जिससे वो काफ़ी ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ भी हुए। जी जनाब, और बात करेंगे जी प्रोग्राम में फीफा वर्ल्ड कप 2022 के हवाले से। जी इस साल आपको पता है कि कतर में वर्ल्ड कप होना है और उसका क्वालिफाइंग सिलसिला भी जारी था और देखते हैं जी कि कौन कौन सी टीम क्वालिफाई कर चुकी हैं, उनके हवाले से बात करते हैं जी। कतर क्योंकि वो होस्ट भी है, इस वजह से जो वो होस्ट जो होता है आपको पता है वो मस्ट पार्ट होता है, उसको तो क्वालिफाई करवाया ही जाता है। इस वजह से पहली बार जो है वो कतर जो है वो वर्ल्ड कप खेलेगा फीफा का। इसके अलावा जर्मनी है जी, डेनमार्क है, ब्राज़ील है, फ्रांस है, बेल्जियम है, क्रोएशिया है, स्पेन है, सर्बिया है, स्विट्ज़रलैंड है, इंग्लैंड है, नीदरलैंड्स हैं, अर्जेंटीना है, ईरान है, साउथ कोरिया, मज़ीद बात करें तो जापान है, सऊदी अरेबिया, एक्वाडोर, यूरुग्वे, कनाडा, घाना, सेनेगाल, पोर्चुगल, पोलैंड, तुनीसिया, मोरक्को, कैमरून, इसके साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको, वेल्स, ऑस्ट्रेलिया एंड कोस्टारिका। ये वो ममालिक हैं जिन्होंने इस इवेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया है और टोटल नंबर ऑफ टीम्स जो होंगी वो इस वर्ल्ड कप में जो पार्टिसिपेट करेंगी वो 32 टीम्स होंगी। तो ये थी डिटेल्स वर्ल्ड कप के हवाले से। मजीद हमें आगे प्रोग्राम्स होंगे, मजीद बिल्डअप होगा तो मजीद भी न्यूज़ हम इस फुटबॉल इवेंट जो आगे बढ़ेगा मजीद खबरें आएंगी तो आप तक पहुंचाएंगे। ये था आज का राउंड अप। हमारी कोशिश होती है राउंड अप में कि डिफरेंट स्पोर्ट्स अक्रॉस द ग्लोब हम उसको प्रोग्राम कैसा बनाए उस पर डिस्कशन करें। इंशाल्लाह वक्त हुआ चाहता है कि आपसे इस वक्त ली जाए इजाज़त, ज़िंदगी ने वफा की तो फिर इस प्रोग्राम में एक बार आपसे मुलाकात करेंगे। प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैग से अहमद नजीब और मारिया राजपूत को दें इजाज़त। वैस खटक के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।